کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ ہوا جوہر نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، ایک بڑی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتی ہے۔ فرشتوں کا وجود جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت ہے، مسلمان اس کا انکار نہیں کرتے۔ ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں کہ فرشتے کوئی مخلوق ہے۔ بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی، جس طرح پرویز وغیرہ منکرین حدیث، یہ بھی فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، نیچری حضرات انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خاص حکمت کے تحت پیدا کیا، مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں، ان کا ایک وجود ہے۔ جس طرح جن ہے وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، وجوہر ناری یتشکل باشکال مختلفہ، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتہ یہ نور سے بنی مخلوق ہے، یہ مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تھے، اور صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی کی شکل تھی جب تشریف لاتے تھے عام طور پر، بس اوقات کسی اور شکل میں بھی آ جاتے تھے۔ اس طرح کہ وہ حدیث کی کتابوں میں مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، حدیث کا نام حدیث جبریل ہے، کہ انسانی شکل میں ایک مرتبہ حضرت جبریل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے، صاف ستھرا لباس تھا، خوبصورت شکل تھی۔ آئے آ کر آپ کے پاس بیٹھ کے مختلف سوالات کیا، اسے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ ابھی انسانی شکل میں مختلف سوالات کیے، چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ جو اس دن بندہ آیا تھا جانتے ہو کون ہے؟ تو حسب معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ رسول اعلم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کیا۔ اب ہمیں وہ جبریل تھے، اور تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، مختلف سوالات کر کے دینی معلومات تمہیں فراہم کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ دین کی باتیں اپنے بڑے، اپنے استاد، اپنے شیخ سے کیسے سیکھتے ہیں، باادب ہو کر بیٹھے، گھٹنے ٹیک کر یعنی اپنا گھٹنوں پر اپنا ہوتا ہے نا، جب کہتے ہیں اپنا صحیح معنی میں ضرورت تلمس طے کرنا جسے کہتے ہیں، وہ کیفیت تھی۔ باادب جیسے عطیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھے، قاعدے میں اس طرح بیٹھے، اپنے ہاتھ اس طرح اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اور سوالات کی آپ کے سامنے بیٹھ کر ادب سے۔ تو عام طور پر حضرت یا کلبی کسی شکل میں آتے تھے، یہاں اور شکل میں آئے، تو فرشتہ مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ آئے اور آ کر خوشخبری دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، حضرت اسحاق کی خبر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے بچڑا پون کے لیے آئے، کٹا پون کے لیے آئے، ان کے کہتے پرونے آئے، دور ہو گئے تھے وہ، لیکن فرشتے کھاتے بھی تھے کسی نے، اس لیے کھایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیسے مہمان کچھ کھا نہیں رہے؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آئے خوشخبری لے کر۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم
لڑکوں سے شاور رانی کرتے تھے، لواطت کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے، اس شکل میں آئے ان کے لیے ازواج بن گئے۔ خیر قصہ مختصر کے لوط علیہ السلام کے پاس آئے عذاب لے کر، آپ کی قوم پر عذاب ہے، لوط علیہ السلام کو راستہ نکلنے کا حکم دیا۔ تو فرشتے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اپنی اصل شکل میں بھی بس اوقات نظر آتے ہیں، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا کہ آسمان افق پر جو ہے اپنا کہنے کے جبریل امین کے وجود کو افق جبریل امین کے وجود نے افق کو گھیرا ہوا تھا، بے شمار پر تھے، دیکھ کر آپ سب بے ہوش ہو گئے۔ تو فرشتہ یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے اور مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔